بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک شام کی گولان کی پہاڑیاں گریٹر اسرائیل بننے کا اشارہ دے رہی ہیں، کیونکہ جنوب مغربی شام سے لے کر شمال مشرقی اسرائیل تک پھیلی ہوئی گولان کی پہاڑیاں اب اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہیں، اور اب اسرائیل ان پہاڑیوں پر اپنے فوجی بفر زون بنا رہا ہے۔ دوسری طرف گولان کی پہاڑیاں یہ ملک شام کے لیے کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے شاہ رگ کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ ملک شام کا دارالحکومت دمشق ان پہاڑیوں سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مگر اب جب یہ اسرائیل کے قبضے میں آ گئی ہیں تو اسرائیل یہاں سے پورے شام کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی اس جگہ کا اسرائیل کے قبضے میں جانا گریٹر اسرائیل کی طرف ایک کھلا اشارہ ہے، کیونکہ اب اسرائیل کے سامنے ساری رکاوٹیں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ عرب ممالک تو پہلے ہی ان کے پیادوں کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ساتھ ہی اگر کچھ مزاحمتی تحریکیں بھی تھیں جیسا کہ حماس، حزب اللہ، ہوتھی، تو اب وہ بھی کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں، اور اسرائیل کے لیے ایک راہ ہموار کر کے ان کو ایک کھلا میدان دیا گیا ہے کہ اب وہ اپنے منصوبے کے تحت جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر گزرے، اور یقیناً ایسا ہوگا بھی صحیح، کیونکہ قرب قیامت کی تاریخ میں گریٹر اسرائیل کا بننا واضح نظر آتا ہے۔ مگر ایک طرف اگر اسرائیل گریٹر اسرائیل کے نقشے پر تیزی سے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف امام مہدی کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کا واضح ثبوت افغانستان میں اسلامی حکومت کا قائم ہونا اور اب ملک شام کا اسلامی حکومت کے حوالے ہو جانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کی مدد کے لیے بھی خراسان یعنی افغانستان میں سے اور ملک شام میں سے فوجیں جائیں گی، جو کہ اس حد تک حضرت امام مہدی کو مدد فراہم کریں گی کہ حضرت امام مہدی کا اقتدار پورے عرب پر چھا جائے گا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے، کابل اور دمشق کی کہانی یعنی افغانستان اور ملک شام کی کہانی ایک جیسی ہے۔ دونوں میں حکومتوں کا خاتمہ اتوار کے روز ہوا، اور دونوں ممالک میں حکومت پر قبضہ 11 روز میں ہوا، اور پھر دونوں ممالک میں برسر اقتدار رہنما یعنی افغانستان میں اشرف غنی اور ملک شام میں بشار الاسد دونوں ہی ملک سے فرار ہو گئے۔ اور ایک اور مماثلت بھی دیکھیں، افغانستان کا جھنڈا تو آپ نے دیکھا ہوا ہے جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، مگر شام کی بھی نئے عبوری وزیر اعظم محمد البشیر نے 10 دسمبر کو دمشق میں بلائے گئے اپنے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس کی سامنے آنے والی اس تصویر میں محمد البشیر کے عقب میں 2 جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں، ایک شام کا انقلابی پرچم جو سبز، سفید اور سیاہ پٹیوں پر مشتمل ہے اور جس کے وسط میں 3 سرخ ستارے ہیں، مگر دوسرا جھنڈا ایک سفید پرچم ہے جس پر مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کا حلف یعنی کلمہ طیبہ سیاہ رنگ میں تحریر کیا گیا ہے۔ اب ملک شام میں آپ کو نظر آنے والا یہ پرچم، یہ وہی پرچم ہے جسے سن 2021 میں افغانستان کو دوبارہ فتح کر کے طالبان نے لہرایا تھا۔ تو یہ نشانیاں کوئی عام نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ آپ یقین کر لیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں ہم قرب قیامت کی نشانیاں بہت جلد دیکھنے والے ہیں۔